یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ مر جانے کے بعد انسان عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، خفیہ راز کو، پوشیدگی کو، ایسی جگہ کہ جو وہاں چلا گیا اس سے جو پیچھے ہیں ان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں برزخ۔ تو مر جانے کے بعد برزخ ایک الگ جہان ہے جس کی مکمل حقیقت سے دنیا کو آگاہ نہیں کیا گیا، نہ ہی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ان کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں سوائے انبیاء کے۔ اللہ کے نبیوں کے سامنے بعض اوقات برزخ کی حقیقت کو واضح کیا گیا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک دو شاخیں توڑ کر ان قبروں کے اوپر رکھ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک رہیں گی، اپنا سبز رہیں گی، تب تک یہ ان پر عذاب اٹھ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کر دیا۔ عالم برزخ کہتے ہیں پردے کو، پوشیدگی کو، خفیہ راز کو۔ تو مر جانے کے بعد کے معاملات، ان کے ساتھ کس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ راز ہے اللہ کا اور ان کا، ہم تک ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مر جانے کے بعد انسان کی روح نکلتی ہے، روح کس طرف جاتی ہے، اس میں کچھ روایات یا قرآن پاک کی آیات سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں آ کر کچھ نظر آیا کہ وفات کے بعد پتہ نہیں 1 ماہ بعد یا 40 دن کے بعد وہ روح کو کوئی الوداع کہنے کے متعلق کوئی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ادھر کچھ خواتین بھی میری موجودگی میں آئی، کچھ بچے بھی آئے کو کھانا لے کے کہ ہماری فوتگی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو روح کو الوداع کرنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی اس طرح کی چیزیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب مومن پر، مسلمان پر، ایمان والے پر موت کا وقت آتا ہے نا، تو فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون پانے والی روح، مفہوم قرآن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو اپنے رب کی طرف۔ یہ موت کے وقت فرشتے کو اپنا روح کو کہا جا رہا ہے لوٹ، اسے لوٹایا جا رہا ہے۔ کیا وہ ضد کر جاتی ہے، رک جاتی ہے روح کہ 40 دن کے بعد ہم اسے الوداع کہنے کی کوشش کریں اور اس کو پھر گھر سے نکالنے کی کوشش کریں؟ اس طرح کے خرافات کہاں سے آئی ہے، میں پوچھ رہا ہوں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے کوئی اس طرح کی اوٹ پٹانگی ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم ثواب ایصال کریں، ان کو صدقہ کریں، خفیہ طور پہ کسی کو کچھ دیں، غریب کو۔ دل میں نیت یہ ہو کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارا کوئی بھی دنیا سے چلا گیا، اس کو ثواب پہنچے، یا دعاؤں میں ہمیشہ انہیں یاد رکھیں جن کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہیں، باقی ان کی روح کو کوئی الوداع کرنا یا گھر سے نکالنا اور اس کو کوئی ختم خاص طور پہ پڑھانا، اور وہ بھی صبح صبح سورج طلوع ہونے سے، یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ یہاں پہ آ کے ہم یہ چیزیں اس طرح کی دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں اے اطمینان والی روح، لوٹ تو اپنے رب کی طرف۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ اسی وقت لوٹ جاتی ہے۔ پھر آگے کے کیا معاملات ہیں، وہ برزخ ہے، وہ ایک پردہ ہے، وہ ایک راز ہے، پوشیدہ خفیہ راز ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کوشش بھی کریں نا، بلکہ یہاں تک آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں کے قریب سے گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار تھے، تو وہ سواری دوڑنے لگی، تو اللہ کے نبی یہاں تک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر جاتے، پھر روکے، پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک لوگ ہیں۔
فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ جانور ان کے عذاب کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ سوائے جن و انس کے ہر مخلوق قبروں کے عذاب کو سماعت کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے۔ فرمایا جس طرح میں نبی ان قبروں کے عذاب کو دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں میں دکھا دوں تو تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا مقام کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، انہیں کہا جا رہا ہے۔ آج کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی ملنگ قبروں کی راز بتاتا پھرے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ وہ ایک راز ہے، خفیت پوشیدہ ایک معاملہ ہے، اللہ اور اس بندے کا راز ہے، یہ اللہ کے انبیاء جانتے ہیں۔ ہاں بھی ایک الگ ہے کہ کرامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ معاملہ ظاہر کر دے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم کہیں کہ ہم ہر وقت کوئی دعویٰ کرے، ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں قبر میں فلاں کی روح کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں میں بتا دوں یا جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اس طرح دکھا دوں، تم ڈر کی وجہ سے مردے دفن کرنا چھوڑ جاؤ۔ تو مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، یہ مختصر سی وضاحت آئی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ راز ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ برزخ کا جان ہے، پردے کا جان ہے، پوشیدہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے واضح نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کے بعد یہ کرتے پھریں کہ روحوں کو الوداع کرتے پھریں 40 دن بعد، مہینے بعد، یہ اپنی طرف سے کوئی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وہ فی الفور، فرشتے روح نکالنے سے پہلے، روح ابھی جسم میں ہوتی ہے، ارجعی کہتے ہیں، اے روح نکل اپنے جسم سے اور لوٹ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پر راضی ہو چکا تو اپنے رب پر راضی ہو چکی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری خاص جنت باغیچوں میں داخل ہو جا۔ وہ ایک اعلیٰ علیین کا خاص مقام ہے، جس طرح کی روایت کے اندر آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ روحیں، مومن کی روح جو ہے وہ اعلیٰ علیین کے مقام پر چلی جاتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں کی روحیں ہیں، وہاں وہ آزاد ہوتی ہے۔ اور جو گناہگار اور کافر مشرک کی روح ہے وہ اسفل السافلین کی طرف پھینک دی جاتی ہے، نیچے ایک خاص کوئی درجہ ہے، وہاں گناہگاروں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں اس کی روح کو عذاب ملتا ہے اور روح کا جسم کا تعلق قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بعض یہ آتا ہے کہ روح کو دوبارہ جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور جسم زندہ ہو جاتا ہے، پھر جسم سے قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں۔ وہ 3 سوال وہ تو بخاری کے اندر واضح موجود ہے، من ربک، ما دینک، من تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال قبر کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اس روح کو اگر لوٹا نہیں دیا جاتا، روح جہاں بھی ہے تب بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ روح کو کچھ ہو رہا ہے، جسم قبر کے اندر ہے، وہ جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے جسم جس حالت میں بھی ہے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ جسم سلامت رہے۔ اچھے لوگ انبیاء پر تو مٹی انبیاء کے جسم کو اس حوالے سے تو چھو بھی نہیں سکتی، یہ واضح ہے۔ اور جو یہ نظریہ رکھے کہ انبیاء کے جسم بھی خاک میں مل گئے، وہ گمراہ ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ باقی رہے کہ نیک بندے اولیاء ان کے جسم سلامت رہے، یہ ممکن ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے جسم سلامت رہیں یا خاک میں مل جائے، یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ جسم کا خاک آلودہ ہو جانا یا خاک مل جانا یہ کوئی انسانیت کی توہین نہیں ہے۔ جسم تھا ہی خاک، حقیقت میں تھا ہی مٹی، وہ اگر وہ خاک میں مل گیا، ہڈیاں بھی خاک میں مل گئی، پھر بھی جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جو کچھ روح پر ہو رہا ہے جسم پھر بھی اسے محسوس کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ جسم سویا ہوا ہے، اسی حالت میں پڑا ہے، یا وہ خاک میں مل گیا، پھر بھی اس جسم سے سوال کی جا رہا ہے وہ جواب دے دے، یہ ممکن ہے۔ تو لہٰذا روحیں یہیں رہتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے، قرآن یا حدیث میں یہ واضح نہیں ہے، صحابہ کے اقوال سے یہ چیز ثابت ہے کہ نیک روحیں جمعرات کو، عید کی راتوں کو، یا رمضان المبارک کی خاص ایام میں راتوں میں وہ روحیں گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔ یہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ میں نہیں ہے، آثار صحابہ میں، صحابہ کرام کے اقوال سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ روحیں لوٹتی ہیں، وہ آ کے گھر والوں کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ روح چمٹ جاتی ہے گھر میں، کھڑی رہتی ہے، پھر اس کو الوداع کرنا پڑتا ہے 40 دن کے بعد، پھر وہ واپس جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
روح کو ذاتی طور پہ اختیار نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے تو جنت کے خاص لباس ہوتے ہیں، ان لباسوں کے اندر اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، خوشبودار لباس ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کو اعلیٰ علیین کے مقام کی طرف لے کر جاتے ہیں فرشتے، تو جاتے ہوئے آسمانوں کے فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آسمانوں کے فرشتے اس کی آنے والی خوشبو کو محسوس کر کے راحت حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں اے مومن کی روح، تو نے کمال کی زندگی گزاری ہے، خوبصورت زندگی گزار گیا، تجھے مبارک ہو، جنت مبارک ہو، انبیاء کا دیدار مبارک ہو تمہیں۔ اور اس کی آمد پر آسمان کے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس کوئی روح ہو، گناہگار ہے، کافر ہے، مشرک کی روح ہے، تو اس کو جہنم کے غلیظ قسم کے ٹاٹ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور بدبودار وہ ہوتی ہے وہ لباس۔ جب اس کی روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس روح پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تو کس طرح زندگی گزار کے آئی۔ یہ روایت ہے۔ روح ٹھہرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے خاص مقامات ہیں، اعلیٰ علیین اور اسفل السافلین، ان مقاموں کی طرف وہ روحیں چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں کہ روح کو الوداع کرنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس طرح کے معاملات میں آپ لوگ پریشان ہوا کریں۔ اگر کسی کی طبیعت ہے، یہ کل بھی بزرگ ہمارے ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، اگر کسی کی طبیعت میں ہے کہ 40 دن کے بعد وہ روح کو الوداع کرنا وہ کوئی لازم ہوتا ہے، یا پھر وہ روح جاتی ہے وغیرہ ادھر رہتی ہے، وہ مر جانے کے بعد انسان کے وہ اختیارات جو دنیا میں تھے وہ اس سے چھین لیے جاتے ہیں۔ اب انسان کی وہ حقیقت نہیں رہی، وہ عالم برزخ ہے، وہاں جو اللہ چاہے گا وہ انسان کے ساتھ کرے گا۔ یہ دنیا میں اختیار ہے مجھے، میں یہاں بیٹھا رہوں، کمرے میں چلا جاؤں، اوپر چلا جاؤں، کچھ پڑھوں، کچھ کھاؤں پیوں، سو جاؤں، دنیا میں اختیارات ہیں مجھے۔ آخرت مر جانے کے بعد انسان کے معاملات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی من مانی سے روح جہاں چاہے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ ایک الگ ہے کہ اولیاء کی، انبیاء کی، خاص بندوں کی روحیں وہ مختلف دنیا کی سیریں کرتی پھریں، یہ ممکن ہے۔ بلکہ غزوہ احد کے اندر جتنا بھی صحابہ شہید ہوئے تھے نا، تو ان کی روحوں کو حدیث مبارکہ کے اندر واضح آتا ہے، ان کی روحوں کو پروردگار نے خوبصورت پرندے کا جسم عطا کیا۔ خوبصورت سے پرندوں کے جسم میں ان کی روحوں کو اللہ تعالی نے منتقل کر کے جنت میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ جنت کے باغیچوں میں پرندے نما صحابہ کرام اڑتے رہتے تھے، جنت کے پھلات کھاتے، عیش و عشرت۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پیچھے والے اداس ہیں، ہماری شہادتوں کی وجہ سے، ہماری جدائی کی وجہ سے۔ تو جنت کے اندر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کے صحابہ نے، اے پروردگار ہمیں واپس بھیج، ہم اپنے بندوں کو جا کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں کو بتائیں کہ شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا عیش و عشرت میں، سکون میں، آرام میں ہے۔ پروردگار نے فرمایا نہیں، میرا اصول ہے کہ واپس تم دوبارہ، کیونکہ برزخ ہے، پردہ ہے، دوبارہ تم جا کر ان کو بتا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ میں یہ تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر پروردگار نے یہ چوتھا پارہ ہے، واضح طور پہ فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جنت سے ان کو رزق ملتا ہے، خوبصورت لباس ہے ان کے پاس، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ ان کی بات کو قرآن کے ذریعے، غزوہ احد کے شہداء کی بات کو جو جنت میں سیریں کر رہے، ان کی بات کو قرآن کے ذریعے پروردگار نے لوگوں تک پہنچا دیا، ان کو واپس آنے کی اجازت نہ تھی۔ تو لہٰذا روحیں ٹھہرتی نہیں ہیں، اگر ٹھہرتی بھی ہیں تو اللہ کی اذن سے۔ ہمیں نہیں ہے اس چیز کی ضرورت کہ ہم ان کو الوداع کہتے پھریں، یا ان کو یہاں گھر سے نکالنے کی کوشش کریں، یا وہ گھر میں رہتی ہیں، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ برزخ ہے، مر جانے کے بعد مختلف باتیں آ رہی ہیں، وہ روحیں چلی جاتی ہیں، وہ روحیں اعلیٰ علیین میں، اسفل السافلین میں، یا وہ جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ یہ برزخ ہے، جائیں گے حقیقت پتہ چلے گی، جو مکمل وضاحت ہے وہ جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مر جانے کے بعد ہم اپنی روحوں کو پھر پیچھے سے الوداع کرتے پھریں، پھر وہ جائیں گی، بلکہ یہاں تک سنا کہ اگر الوداع نہ کریں کچھ پڑھ کے یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ روحیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، بھٹکتی پھرتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ باتیں اپنی طرف سے، اس طرح کی کوئی یقین۔ اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
فرشتے کہتے ہیں اے روح لوٹ تو اپنے رب کی طرف، تو وہ لوٹ گئی ہے واپس، جو اس کا مقام ہے اعلیٰ علیین ہے یا اسفل السافلین ہے، وہ لوٹ جاتی ہے گھر میں، وہ بھٹکتی پھری، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔